الحمد للہ رب العالمین۔ میرے 9 بیٹے، 3 بیٹیاں، 1 بیوی ہے۔ ایک لڑکا میری خدمت کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خدمت کرنے والے لڑکے کو زیادہ جائیداد دے سکتا اور نہیں دے سکتے۔ سب کو جو شریعت نے حصہ مقرر کیا وہی دو۔ کسی کو یہ کرو کہ اس کو زیادہ دے دو کیونکہ خدمت کی ہے اس نے، اور خدمت کا صلہ اس کو اللہ قیامت میں دے گا۔ باقی جو جائیداد کی تقسیم ہے وہ سب کا حصہ برابر ہے، خدمت کرے نہ کرے، نہ فرمان بھی کیوں نہ ہو، جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا۔ وہ اللہ نے مقرر کیا، ہم نے نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، حدیث میں ہے، اس نے کہا حضور ایک بچہ میرا بڑا فرما بردار ہے، اس سے میں بڑا خوش ہوں، میں اس کو یہ باغ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لا اشہد ولا ظلم، نہیں ہے، ظلم کر رہے ہو، میں کبھی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، سب کو برابر دو۔ عورت اگر طلاق دینے کے بعد عدت سے پہلے شادی کر لے گناہگار ہے، نکاح ہوگا نہیں، زنا ہوگا۔ وہ اقتدار میں ہوں گے نا بیچارے، اسی لیے تو طلاق لی نا انہوں نے۔ اب عدت کا کون انتظار کرے؟ وہ جناب آپ زنا کرتے رہیں گے ساری زندگی۔ آج سے 3 سال قبل میری 4 بہنوں نے اپنا حصہ زمین کا میرے حق میں معاف کر دیا۔ ابھی میری چھوٹی بہن اپنے حق کا حصہ مانگے، اس کو دو۔ انہوں نے بھی معاف نہیں کیا ہوگا، ڈر سے معاف کیا ہوگا بیچاریوں نے۔ اگر زندہ ہے تو سب کچھ معاف کا معنی یہ ہوتا ہے آپ زمین ان کے نام انتقال کر دیں، قبضہ دے دیں، پھر تمہیں واپس کر دیں، پھر پتہ لگے گا کہ انہوں نے معاف کیا۔ اب ڈر کے مارے کیا کہیں، بھائی سے لڑے، وہ گھر سے بھی نکال دیں گے۔ وہ جو مانگ رہی ہے اس کو دے دو۔ مروہ کی طرف ابو جہل کی حبامی جگہ پر کھدائی میں کوئی لاش نکلی، وہاں سے جا کے پوچھو جن نے کھدائی کی ہے، مجھے کیا پتا، میں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، تم یہ لاشیں ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کام یہی ہے، تم عمرہ تھوڑا کرنے آئے ہو، لاشیں نکالنے آئے ہو۔ وہی پنج پیر وہی کھڑا ہے دماغ میں نا۔ یہاں ابو جہل کے نیچے سے لاش نکلی ہے۔ وہ مولانا توسیع صاحب تھے عبدالستار اللہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ ہمیشہ میرے پاس ہی آ کے ٹھہرتے تھے، بزرگ تھے میرے، تو فرماتے تھے مولوی مکی اچھا ہوا کہ ابو جہل مر گیا، اس کے رشتہ دار سارے مر گئے، اگر وہ بدبخت زندہ ہوتا نا اور ہمارے ملک میں آ جاتا اس کو بھی نظر نہیں آتے دیتے بھی، چلو جیسا ہے نبی کا چاچا تو ہے نا صحیح، اس کو بھی کچھ نہ بھیج دو، دو نا دروازے میں خالی تو نہ بھیج دو۔ انہوں نے کہا یہ ابو جہل کو بھی خیرات دیتے۔ درود تاج اور درود تنجینا جو ہے وہ میں تفصیل سے، درود تاج بھی میں نے نہیں پڑھا تفصیل سے، کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو شرک کا ابہام پیدا ہوتا ہے، جیسے دافع البلاء والوباء والعلم، تو دافع البلاء والوباء تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ مجازن ہم حضور کو پڑھتے ہیں، حقیقتاً نہیں حضور دفع کرنے والے۔ مجازن ہے کہ جیسے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم اخرج الوباء من المدینہ، انقل الوباء من المدینہ الى الجحفہ، اللہ مدینے سے وبا کو جحفہ کی طرف نکال دے، تو حضور نے نکالا، حضور کی دعا سے نکلا۔ اس وجہ سے بعض علماء اس کو مجازن پڑھتے ہیں، لیکن یہ اہل علم کا کام ہے۔ عام آدمی وہی بات پڑھے جس میں شک نہ ہو، جیسے نماز والا درود ہے، اس سے افضل کوئی درود نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک نے خود یہی پڑھا ہے۔